العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القمر کی پہلی آیت سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، وہ خبریں سراسر حکمت ہیں، پس ڈرنے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے، ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ سورہ قمر کا پہلا رکوع ہے۔ یہ سورہ مقدسہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ابو جہل جو اسلام دشمنی میں بہت زیادہ مشہور تھا، اس نے اپنے ایک یمنی دوست، اس کا نام تھا حبیب، اس کو یمن سے بلایا اور کہا کہ بھائی تم میرا ساتھ دو، اور یہ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام قبول کرنے سے روکو۔ تو اس نے آ کر دریافت کیا کہ کیا باتیں کہتے ہیں، کیا معاملات ہیں، تو ابو جہل نے سب کچھ بتایا۔ تو اس حبیب یمنی نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، معلومات کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند تھا، وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ جو ہے کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس کوئی اس پر نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں موجود ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہو وہ معجزہ پیش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں 2 چیزیں جو ہے 2 معجزے آپ سے طلب کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ جو 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور دوسرا جو یعنی میرا مطالبہ ہے، جو دوسری بات ہے وہ اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور حبیب یمنی اور جتنے بھی رؤسائے قریش تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ بالکل معمولی سے کوئی فرق ہوا ہو، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اتنا جدا ہو گئے کہ پہاڑ کی ایک جانب ایک اس کا ٹکڑا تھا اور دوسری جانب دوسرا ٹکڑا تھا، یعنی ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرف تھا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت ہی سے اشارہ فرمایا تو وہ چاند جو ہے دوبارہ جڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معجزہ دکھایا۔ اب یہ معجزہ دیکھتے ہی جو ہے وہ شور مچانے لگے کہ جی یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اسلام قبول کرنا نہیں تھا، ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہنا تھا۔ لیکن حبیب یمنی جو ہیں انہوں نے کہا کہ دوسرا جو میرا مطالبہ ہے آپ وہ بھی پورا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میں بتاؤں گا نہیں، وہ آپ خود بتائیں کہ وہ کیا مطالبہ ہے میرا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے
جو کہ جوان ہے، لنگڑی لولی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ یا تو وہ صحت مند ہو جائے یا پھر وہ مر جائے، جاؤ تم یمن واپس جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اور تم یہیں پر اسلام قبول کر لو۔ کہتے ہیں کہ حبیب یمنی نے اور اس کے دیگر کئی ساتھیوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو جہل نے اور دیگر رؤسائے مکہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ کیوں قریب آ گئی ہے؟ کہ یہ نشانی اور علامت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو جب اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو قیامت بھی برپا ہو سکتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا، مشرکین کا یہی تو ایک اعتراض تھا کہ قیامت کیسے برپا ہو سکتی ہے، یعنی دوبارہ ہم کیسے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک علامت اور نشانی ہے کہ جس طریقے سے یہ اتنا بڑا سیارہ، اس کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اسی طریقے سے نظام کائنات سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے گا ایک دن، اور دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد جب کہ سورج غروب ہونے والا تھا، ارشاد فرمایا کہ قیامت تمہارے اتنا ہی قریب ہے کہ جتنا یہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، یعنی جتنا وقت گزر چکا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے جو پورا دن گزر گیا، یعنی اتنا وقت دنیا کا گزر چکا ہے، اور دنیا کا اب اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا کہ سورج غروب ہونے کا وقت باقی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عمریں اور تم سے پہلی قوموں کی عمروں کا اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ سورج دن بھر چلتا ہوا اب تک آ پہنچا، اور اب یعنی عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے تمہاری عمریں اتنی ہی ہیں۔ عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان کا وقت، یعنی سورج کی غروب ہونے کا وقت جو ہے، تمہاری عمریں اتنی ہیں، اور پہلی قوموں کی عمریں اس سے طویل ہوا کرتی تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری عمریں جو ہیں وہ بہت قلیل ہیں، اور قیامت ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا سخت اور بڑا زبردست جادو ہے۔ تو فرمایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نشانی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ اسلام کو قبول کریں، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی مذہب تو پرانا جادو ہے۔ یعنی مذہب کو وہ ایک جادو قرار دیتے تھے کہ جس طریقے سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے جادو میں آ گئے، تو کہتے تھے کہ مذہب جو پرانا جادو ہے یہ اسی طریقے کا ایک جادو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جو ہے واضح کیا، اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کو مانا، اور حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ نے ایک انجام مقرر کر دی ہے، ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے، دنیا کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک وقت رکھا ہے۔ جس طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ہر انسان کا ایک وقت ہے کہ اس نے اتنے عرصے تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے جو وہی جانتا ہے، اور اس وقت کے اختتام پر اس کائنات کی ہر شے جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ اس سے پہلے ان کو کوئی خبر نہیں پہنچی، کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، تو ان کا کیا انجام ہوا، ان کی پوری خبریں ان تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ خبریں سراسر حکمت ہیں، پس ڈرنے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ تو فرمایا کہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ پوری حکمت پر مبنی ہیں، یعنی ان میں کوئی چیز عیاں یعنی پوشیدہ نہیں، ان میں سے ہر شے اس میں سے عیاں ہے، واضح ہے کہ جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اس کو جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ بس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان لوگوں سے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں ان پر
غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول نہ کرنے پر غمگین ہو جاتے۔ اللہ نے تسلی دی، فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا، تو آپ غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا کہ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیا۔ ایک روز بلائے گا انہیں بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اور ایک بلانے والا ان کو بلائے گا اور کہے گا کہ سب اٹھ جاؤ اور اللہ کی حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دو۔ تو اس وقت عالم یہ ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں، یعنی جس طریقے سے ٹڈیاں جو ہیں ان کے لشکر جاتے ہیں، اس طریقے سے قبروں سے لوگ اٹھتے ہوئے حشر میں جمع ہوتے جائیں گے، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، یعنی ڈر اور خوف طاری ہوگا بلانے والے کی آواز کا، اور اس کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، یعنی ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور نوح علیہ السلام کون ہیں؟ فرمایا وہ ہمارے بندے ہیں، اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا بھی۔ کیا کہا کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار کے یہاں سے نکال دیں گے۔ آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ تو 950 سال تک جب آپ نے دعوت دی اور قوم نے نہ مانا، تو بالآخر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک کھڑے کیے اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ مولا یہ تو ماننے والے نہیں، اب تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یعنی جب کسی قوم سے انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ایمان قبول کرنے والی نہیں، تو اب ایسے کافروں کے بارے میں ان کے خلاف دعا مانگنا، ان کے لیے بد دعا کرنا، یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے، اس لیے کہ یہ میری ماننے والے نہیں ہیں، اور ان سے تو ہی اب بدلہ لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کھول دی آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ادھر اللہ نے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ یعنی فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آسمان سے پانی برسانا ہم نے شروع کر دیا، بلکہ زمین سے بھی پانی اگلنا شروع ہو گیا۔ ایک تو آسمان سے بارش ہو رہی ہے، آسمان کا پانی اتر رہا ہے، دوسرا بجائے اس کے کہ آسمان کے پانی کو زمین نگل جاتی، فرمایا کہ زمین کو بھی ہم نے حکم دیا، زمین نے بھی اپنا پانی نیچے سے چھوڑ دیا، چشمے ابل پڑے، اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے اور نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ دونوں مل گئے، آسمان کا پانی بھی اور زمین کا پانی بھی مل گئے، کس کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، یعنی اس پانی میں اس قوم کو غرق کرنا تھا۔ اس ساری قوم کو اللہ نے غرق فرما دیا، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ کشتی کے موجد جو ہیں، بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے آپ نے کشتی بنائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار کر دیا، اور وہ اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ لیکن یہ کشتی ایسی نہ تھی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو یا کسی اور کو خود بخود بچا لیتی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ فرمایا کہ وہ تو ایسی لہریں تھیں پانی کی کہ ان کے سامنے کوئی چیز جو ہے نہیں ٹھہر سکتی تھی، یہ کشتی بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ہم اپنی نگاہوں میں اس کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی ہماری نگہبانی میں وہ کشتی چل رہی تھی، ہم نے اس کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی اور ایسی کشتی بنا بھی لیتا اور اس کشتی پر سوار بھی ہو جاتا، تب بھی وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں بچ سکتا تھا؟ کہ وہ بہت بڑی لہریں تھیں اس پانی کی۔ فرمایا کہ یہ طوفان بدلہ تھا اس نبی کا جس کا انکار کیا گیا تھا،
یعنی یہ طوفان کیوں آیا؟ کہ ہمارے نبی کو جھٹلایا گیا تھا، ان کی بات کو تسلیم نہ کیا گیا تھا، ان کو مجنوں کہا گیا تھا، ان کو جھڑکا گیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس قوم کو، قوم نوح علیہ السلام کو ایک طوفان میں غرق کر دیا، اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی، اس کی آثار کو یعنی ہم نے برقرار رکھا، موجود رکھا، اس لیے رکھا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یعنی خطاب فرما رہا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کہ یہ تم سے پہلے قوموں کے ساتھ ایسا عشر ہوا؟ تو اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ تو ہمیشہ ایک رہتا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول کرو گے؟ سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب، اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ یعنی میرا عذاب تو بڑا خوفناک ہوتا ہے، اور میرے ڈراوے بھی بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کر جو سنایا، بتایا کہ تم اللہ کے رسولوں کی تعلیم کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرو گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی سزا جو ہے تمہارے لیے تیار ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ڈراوے بھی خوفناک ہیں، اور میرے ڈراوے اپنی یعنی حیثیت کے اعتبار سے حقیقت پر مبنی ہیں کہ ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور بے شک ہم نے آسان کر دیے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے۔ یعنی قرآن نصیحت کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کر دی، اس کے اندر عام مثالیں دی ہیں، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک ان مثالوں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ پہلی قوموں کی سادہ مثالیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دیے، تو فرمایا کہ ان کے اندر نصیحت ہے اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اور اسی طریقے سے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے کہ جو اس کو یاد کرنا چاہے۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے یاد ہو سکے جس طریقے سے قرآن حکیم جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت پذیری کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر اللہ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا کہ عاد نے بھی جھٹلایا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کو، اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ فرمایا کہ ان پر بھی پھر میرا کیسا عذاب آیا۔ ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی۔ ان کے لیے کیا سزا تھی؟ کہ تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ وہ ایسی تیز آندھی تھی کہ محلوں کے اندر اور قلعوں کے اندر جو لوگ تھے ان کو ان قلعوں سے اور محلوں کے اندر سے نکال کر اس ہوا نے زمین پر پٹک دیا، اور ان کے جسم الگ ہو گئے اور ان کے سر الگ جا پڑے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں۔ یعنی یہ دن ان کے لیے نحوست کا باعث تھا، کیوں کہ اس دن ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دن جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، دن سارے اللہ کے دن ہیں۔ ہاں برکت والے دن ضرور ہوتے ہیں، جیسے جمعے کا دن برکت والا ہے، اسی طریقے سے ذی الحج کے ابتدائی دن بڑے برکت والے، ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن دن سارے کے سارے ویسے اللہ کے، کوئی دن منحوس نہیں ہوا کرتا۔ ہاں ہر گھڑی ایک شخص کے لیے باعث رحمت ہے، اور وہی گھڑی دوسرے شخص کے لیے باعث نحوست ہے، یعنی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس وقت ہم پر کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے کلام مجید کو سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، یہ ہمارے لیے باعث رحمت گھڑی ہے۔ لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اسی گھڑی میں وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور برے کاموں میں مشغول اور مصروف ہوں گے، تو یہ گھڑی ان کے لیے باعث نحوست ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس وقت ہم اس کی یاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دائمی نحوست کا دن تھا ان کے لیے، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ یعنی وہ ہوا اس طریقے سے ہر شخص کو اور ہر شے کو اکھاڑ کر پھینکتی تھی جس طریقے سے کسی درخت کو اس کی جڑ سے نکال کر پھینک دیا جائے، اتنی تند اور تیز ہوا تھی۔ پس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت تھا اور میرے ڈراوے بڑے سچے تھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر جو اللہ نے زندگی دی ہے اس میں اپنی آخرت کا جو ہے وہ سما کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ کوئی صرف ایک کہانی قصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے
جس حقیقت کا سامنا انسان کو بہرحال ضرور کرنا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگ مجنوں سمجھتے تھے، اور ہارون الرشید جو ہیں وہ بھی بڑا ان کا مذاق کیا کرتے تھے، اور یہ حکم دیا ہوا تھا ہارون الرشید نے کہ یہ جب بھی آئیں تو ان کو روکنا نہیں ہے، یعنی یہ میرے پاس آ سکتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے تو وہ مذاق کرتا رہا کافی دیر، اور پھر اپنی ایک چھڑی تھی وہ حضرت بہلول کے حوالے کی اور کہنے لگا کہ یہ چھڑی لے لو، میری امانت ہے تمہارے پاس، اور اپنے سے زیادہ بے وقوف جس کو تصور کرو تو یہ اس کو دے دینا۔ تو مذاق کی بات کی اور مذاق میں انہوں نے چھڑی لے لی۔ وہ چھڑی انہوں نے بڑی سنبھال کر رکھی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، چند سال گزر گئے۔ چند سالوں کے گزرنے کے بعد ایک دن پتہ چلا کہ جی ہارون الرشید تو بہت زیادہ بیمار ہیں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی لے کر ہارون الرشید کے پاس پہنچے، وہ بستر مرگ پر تھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تمہارے سامنے سفر درپیش ہے۔ کہا کہ کہاں کا سفر؟ کہا کہ آخرت کا سفر۔ تو کہا کہ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ مقصد وہاں کے لیے کوئی پہلے لشکر وغیرہ بھیجے ہیں؟ تو کہا کہ تم پاگل ہی ہو، بے وقوف، واقعی بے وقوف ہو، اس لیے کہ وہاں کیسے لشکر بھیجے جا سکتے ہیں؟ وہاں کوئی فوج، کوئی لاؤ لشکر نہیں جاتا ہے۔ تو کہا کہ کب پھر آئیں گے آپ؟ کہا کہ پھر تم بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے واپس نہیں آیا جاتا، وہ وہاں جو جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو پھر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، اور وہ امانت وہ چھڑی نکالی اور کہا کہ میں نے سب طرف دیکھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہو، مجھے آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا۔ یہ چھڑی لیں، یہ آپ کے میں حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جب آپ کسی سفر کے لیے جاتے تھے تو اس سے پہلے لاؤ لشکر آپ کا جاتا تھا، وہاں پہلے سے خیمے لگ جاتے تھے، وہاں پہلے سے انتظامات ہو جاتے تھے، اور پھر آپ تشریف لے کر جاتے تھے۔ اور آج آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے آخرت کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں بھیجا، وہاں سے آنا بھی نہیں، اتنا طویل سفر ہے اور اس کے لیے تیاری بھی نہیں، کہ تو آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ تو ہارون الرشید جو ہیں وہ یہ سن کر بہت رونے لگے کہ تم صحیح کہتے ہو، آج سے پہلے تو ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن تم سے زیادہ کوئی بڑا عقل مند نہیں، اس لیے کہ ہمیں اس جگہ کی تیاری کرنی تھی جس جگہ کی تیاری ہم نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آسان کر دی ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔